الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، اس میں دو طرح کے علموں کا ذکر ہے۔ یہ جو عصا میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اس کے بارے میں بھی دو علم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی سنت تھی عصا کو پکڑ کے چلنا، تو پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ یہ وہ نالج ہے جس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج، علم وحی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن کی تشریح اور تفسیر نازل ہوتی تھی، اور حدیث کا علم، ہم اسے کہیں گے یہ ریویلڈ نالج۔ تو ریویلڈ نالج یہ ہے کہ اگر اس ڈنڈے کو ہاتھ میں رکھا جائے تو شیطان دور رہتا ہے۔ تو ایک ایسا مقرر جو کھڑا ہو کے کچھ بیان کر رہا ہو اور شیطان اس سے دور رہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک ایکوائرڈ نالج بھی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو غور و فکر سے حاصل کیا گیا وہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے کھڑا ہو کے یا کسی اونچی جگہ پہ بیان کرتا ہے تو لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سارے دیکھنے والے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، کچھ بری نظر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈنڈا ہے اس کے ساتھ وہ نیگیٹو انرجی آ کے ٹکراتی ہے اور وہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے اور وہ مقرر تک نہیں پہنچتی۔ یہ اس کا ایکوائرڈ نالج، جس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جو ریویلڈ نالج ہے وہ تو مکمل ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایکوائرڈ نالج پہ بات کی جا سکتی ہے اور وہ ڈیولپنگ ہوتا ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا، پھر مزید ڈیولپ ہوگا، پھر مزید ڈیولپ ہوگا۔ تو اس پہ کوئی کہے کہ جی یہ بات غلط ہے میرے خیال میں، تو وہ علم سے، اس دلیل سے اس بات کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جو ریویلڈ نالج ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، جو پیغمبروں سے ہمیں ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کے لیے یہ دونوں نالج ضروری ہے۔ کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ریویلڈ نالج ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے لیے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ یہ اس بات پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ خام خواہ نہیں بنائی گئی، پرپز فل کریشن ہے یہ، اور اس بات پہ بھی کہ جزا و سزا ہوگی۔ یہ دونوں نالج جب آپس میں مکس ہوتے ہیں تو تب جا کر بات مکمل ہوتی ہے۔ تصویر کے دو رخ ہیں۔ جو کچھ ہم ان نشستوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح دیکھیں کہ پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو پڑھا تقویٰ کے حوالے سے، متقی ہونے کے حوالے سے، وہ ریویلڈ نالج تھا۔ متقی کیسے بنتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ریویلڈ نالج۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ایکوائرڈ نالج ہے کہ کس طرح کسی مقصد کو طے کرنے کے بعد آپ اپنے اوپر اتنا قابو حاصل کریں کہ آپ اس مقصد تک پہنچ سکیں۔ اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ اس نالج کو، اس علم کو اس علم کے ساتھ مکس کرو، دونوں کو اکٹھا کرو، پھر نتیجہ نکالو۔ تو ہم وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہے یہ ایکوائرڈ نالج ہے، لیکن یہ تقویٰ کی وہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا ان کو ہم کیسے اپنے عمل میں لائیں گے اس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ دونوں علم مل کر کیا ہوگا کہ ایک تصویر کو مکمل کریں گے۔ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں تو اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری تمہید، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس کو 2 ہفتے گزر گئے، تو کچھ تھوڑی بات اس کے بارے میں کر لیتا ہوں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان
پر محرکات کا حملہ ہوتا ہے، اسٹیمولس، محرکات، تحریکیں، مختلف چیزیں اس پہ اپنا اثر ڈالتی ہیں، اور انسان پیدائشی طور پہ اس طرح ہے کہ وہ جذباتی پیدا ہوا ہے الا ماشاء اللہ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان ایکشن کا فوری ری ایکشن دے دیتا ہے۔ تو اسٹیمولس اینڈ رسپانس کی تھیوری ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک متقی شخص کیا کرتا ہے، ایک پرو ایکٹیو پرسن کیا کرتا ہے کہ وہ ہر بات کا بغیر سوچے سمجھے اس پہ ری ایکشن نہیں کیا کرتا۔ اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جذبات کا غلام ہے، وہ حالات کا غلام ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں، اس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کے ساتھ صحیح کرو گے وہ صحیح کرے گا، اس کے ساتھ تم غلط کرو گے وہ بھی غلط کرے گا آگے۔ یہ تو کوئی بندہ نہ ہوا، متقی آدمی ایسا تو نہیں ہوتا۔ متقی آدمی تو ہر سچویشن میں اچھا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا کریں کہ آپ پر کوئی چیز باہر سے وارد ہو تو اس پر ری ایکشن مت دیں، بلکہ پاز کر لیں، رک جائیں اور کچھ وقت اس پہ گزار لیں۔ زیادہ مناسب یہی ہے کہ کل تک کا وقت، اوور نائٹ، ایک رات اس پہ گزرنے دیں، پھر آپ اس کا رسپانس دیں۔ رسپانس ہم نے کیا کہا تھا، کیلکولیٹڈ ری ایکشن از کالڈ رسپانس۔ آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے دن بھی لگایا، رات بھی لگائی، سوچا اس بارے میں، مشورہ کیا، ریویلڈ نالج کو دیکھا، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، سیانے کیا کہتے ہیں اس بارے میں، میری اپنی عقل کیا کہتی ہے، تو ایک نتیجہ نکلا آپ کے سامنے۔ اب آپ نے اگلے دن آ کے وہ نتیجہ سامنے رکھا، اور نتیجے میں فرض کریں یہ آیا تھا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، میں اس کو دعائیں دے دوں، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ لیکن اگر آپ اسی وقت ریئیکٹ کرتے تو جیسا اس نے کیا تھا ویسا کر دیتے، اس نے آپ کو گالی دی، آپ 2 دے دیتے۔ لیکن اگر آپ پاز کر دیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو پاز کرنا، یہ وقفہ جو ہے نا، یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومن فریڈم۔ یہ اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ علم کو، عقل کو، مشورے کو، استخارے کو، امیجینیشن کو، اپنے انسان ہونے کو کام میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے وقت ہی نہیں دیا، تو آپ نے فوراً ری ایکشن کر دیا کسی چیز، آپ نے جذبات کے تحت آ کے فوراً بات کر دی، آپ نے بات سنی نہیں، اور بات سن لی، ری ایکشن کر لیا، اور آپ نے وقفہ نہیں دیا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جو وقت ضروری تھا وہ اپنے آپ کو نہیں دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت دیا جائے، کسی بھی چیز پر فوراً ری ایکشن نہ کیا جائے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو آزادی تھی آپ کی سوچنے سمجھنے کی، وہ جو سلب ہو چکی تھی آپ کے جذبات کے پاس، وہ آپ نے ری گین کر لی، ریکلیم کر لی، آپ نے دوبارہ حاصل کر لی۔ اب آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، سمجھیں گے، اپنے علم کو کام میں لائیں گے، جگہ بنائیں گے تو کام میں لائیں گے نا، ٹائم دیں گے تو کام میں لائیں۔ آپ تو کام پہلے کر چکے، اب بیٹھ کے کیا سوچیں گے؟ اب تو کہیں گے افسوس میں ایسا نہ کرتا، سوچ لیتا۔ بڑے بڑے قتل ہوئے لوگوں سے، کیا ہوا؟ بس وہ ایک لمحہ جو تھا، اگر میں رک جاتا تو میں اس بندے کو نہ مارتا، آج میں جیل میں نہ ہوتا، یا مجھے سزائے موت نہ ملی ہو۔ وہ ایک لمحہ، تو ہم کہتے ہیں وہ ایک لمحہ جو ہے رک جائے۔ یہاں تک ہم نے بات کو پہنچایا تھا۔ تو اس میں وہ جو آزادی ہے آپ کی، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ اس میں پھر وہ جو لفظ ہے نا پیراڈائم، جسے آپ لوگ تربیلا ڈیم کہتے ہیں، وہ پیراڈائم کیا ہے ہمارا؟ انسانوں کا پیراڈائم، سائیکالوجی کا پیراڈائم یہ ہے۔ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ اپنی ابتدائی عمر میں، اپنی تعلیم و تربیت میں، اور جس نسل سے وہ چلے آ رہے ہیں اس میں
وہ پابند ہیں، وہ جیسا ان کا سانچہ بن چکا اب نہیں بدل سکتا. اس کو کہتے ہیں ڈٹرمنٹ سائیکالوجی. اس میں جینیٹک سائیکالوجی بھی، اس میں جینیٹک ڈٹرمنزم بھی ہے، اس میں سائیکولوجیکل ڈٹرمنزم بھی ہے، اس میں انوائرمنٹل ڈٹرمنزم بھی ہے. 5 اندرونی طاقتیں اور 5 بیرونی طاقتیں لکھی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو غلام بنا کے رکھتی ہیں، جکڑ کے رکھتی ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں. یہ پیراڈائم ہے جس سے ہمیں سابقہ پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اچھے اعمال جو ہے اچھی نسل کا پتہ دیتے ہیں، اچھے خون والا اچھی کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نسل میں اچھائی برائی ہے، بندہ اچھائی برائی اختیار نہیں کر سکتا. اگر بری نسل میں ہے تو برا ہی رہے گا، اچھی نسل میں ہے تو اچھا رہے گا. یہ ڈٹرمنٹ سائیکالوجی ہے. اس مکتبہ فکر پہ چلیں تو پھر یہ تربیتیں کرنا، پڑھنا پڑھانا، پھر کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ ویسے کے ویسے ہی دھرے رہیں گے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو لمیٹڈ آزادی میسر ہے. اب یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، اس پہ اگر ایک علیحدہ نشست ہو تو اس کی پھر ہم اور تفصیل دیں گے کہ کن کن چیزوں میں انسان بالکل جکڑا ہوا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ آپ کی جلد کا کلر کیا ہے، آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہے، آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، آپ کا قد کاٹ کیسا ہے، یہ آپ بدل نہیں سکتے. لیکن اپنی رویے بدل سکتے ہیں. جیسے آپ تقوی حاصل کر سکتے ہیں، ایکوائریبل چیز ہے، محنت کرنی پڑتی ہے تقوی حاصل کرنے. آپ متقی بن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی خاص نسل میں پیدا ہو گئے تو آپ کہیں جی اس نسل کے لوگ تو متقی نہیں ہوا کرتے. نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہر کوئی متقی بن سکتا ہے، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس کے لیے آپ نے یہ کر کے کہ آپ نے سٹیمولس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پاز کر لیا تو آپ نے وہ تھوڑی سی آزادی حاصل کر لی. یہ ابھی ابتدائی عشق ہے. تھوڑی سی آزادی آپ نے حاصل کر لی، آپ تھوڑے سے آزاد ہو گئے. اب آپ نے اس آزادی کو بڑھانا ہے. کیسے بڑھائیں گے؟ اس بڑھانے کی بات کرتے ہیں. آپ اس آزادی کو بڑھائیں گے ایسے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک نقطہ ہیں کائنات میں، آپ ایک نقطہ ہیں، آپ کے گرد 2 دائرے لگے ہوئے. آپ کے گردا گرد ایک دائرہ ہے، اس کے باہر ایک بڑا دائرہ ہے، 2 سرکل ہیں. یہ جو اندرونی دائرہ ہے، موسٹ انر سرکل، اس کو کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، یا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنٹرول. آپ کی زندگی کے وہ ایریاز جہاں پہ آپ کا کوئی اثر ہے یا کنٹرول ہے. کنٹرول نہیں ہے، اثر تو ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ انر سرکل ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ معمولی سا، کہ جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس سے باہر ایک دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنسرن. ان چیزوں کا دائرہ جو آپ کو پریشان رکھتی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو اندیشہ رہتا ہے، لیکن آپ وہاں کچھ کر نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں. آپ اپنے باس سے تنگ ہیں، اگر اپنی جاب سے تنگ ہیں، آپ ہر وقت جاب کا رونا روتے رہیں گے، کر کچھ نہیں سکتے. کچھ لوگ اپنی گھر والی سے تنگ ہیں، کچھ اپنی اولاد سے تنگ ہیں، نافرمان اولاد ہے، کر کچھ نہیں سکتے. لیکن وہ سرکل آف کنسرن کے اندر ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی. تو عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو سرکل آف کنسرن ہے، اپنی جو پریزنس ہے وہ ہم اس میں رکھتے ہیں زیادہ دیر. دوستوں کی محفل ہوگی، کہیں چائے کی پیالی ہوگی، کہیں گپ شپ ہوگی، بس ملک کے حالات خراب ہیں. تو ٹھیک کر سکتا ہے ان کو؟ خراب ہے. ڈالر کی قیمت دیکھو کہاں چلی گئی، سونا اتنا مہنگا ہو گیا. بھائی زندگی میں تم نے کبھی 1 تولہ سونا خریدا ہے؟ خریدنا لیکن مہنگا تو بہت ہو گیا نا. ڈالر کبھی لیے؟ نہیں، ڈالر تو میں نے کبھی نہیں لیا. تو اوپر چلا گیا سرکل آف کنسرن. اور چیزیں اس طرح کی، یہ چیز مجھے تنگ کرتی ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہے. تو
ایک ہے وہ شخص کے جو سرکل آف کنسرن کے اندر نہیں بیٹھتا، جو چیزیں اسے تنگ کرتی ہیں، جن کے بارے میں وہ پریشان رہتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر جو چھوٹا دائرہ ہے نا، جہاں پہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ جنریٹر ہے، جیسے بجلی چلی جاتی ہے نا، آپ جنریٹر چلاتے ہیں، اس سے بجلی نکلتی ہے۔ انسان پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کا جنریٹر ہے۔ اگر آپ سرکل آف کنسرن میں بیٹھیں گے، سسٹم ہی خراب ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں، وہاں بیٹھ کے آپ غیبت کریں گے زیادہ سے زیادہ، دوسروں کو برا بھلا کہیں گے زیادہ سے زیادہ، نیگیٹو انرجی کریٹ ہوگی، اور انرجی اس میں بھرتی جائے گی اور وہ پش کرے گی آپ کا جو سرکل آف کنٹرول یا سرکل آف انفلوئنس ہے، اس کو گھٹاتے کیوں؟ آپ اس کو باہر سے نیگیٹو انرجی سے پش کر رہے ہیں۔ بڑا دائرہ ہے، اس میں آپ بیٹھے ہوئے اور وہاں سے آپ انرجی ریلیز کر رہے ہیں، انرجی ایمٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی والی کر رہے ہیں؟ نیگیٹو کر رہے ہیں، کر تو کچھ سکتے نہیں، اور شکایتیں، تکلیفیں، مرثیے، ہائے ہائے، رونا، یہی کر رہے ہیں۔ اس سے نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ وہ نیگیٹو انرجی جب بھرتی جاتی ہے تو آپ کا وہ جو سرکل آف انفلوئنس ہے، اس کو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ سرکل آف انفلوئنس کو، سرکل کو ختم کر کے اتنا پریشر آپ نے ڈالا انرجی کا کہ وہ نقطہ ہی بن کے رہ گئے۔ پرو ایکٹیو لوگ، متقی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سرکل آف انفلوئنس میں بٹھاتے ہیں۔ بھائی وہ کیا فراز نے کیا کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ظلمت شب ہے، اس کا کیا شکوہ کریں، آؤ وہاں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جہاں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں بیٹھ کے پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ جو سرکل آف کنٹرول یا انفلوئنس وہ بڑھتا جاتا ہے، انکریز کرتا ہے۔ آپ کا معاشرے پہ اور اپنے ارد گرد کنٹرول بڑھتا جاتا ہے، آپ کا کنٹرول بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہاں تک یہ کیا ہے کنٹرول؟ وہ آزادی جو آپ نے پاس دے کے چھینی تھی نا، یہ آزادی بڑھ رہی ہے، آپ اس کو انکریز کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے سرکل آف کنٹرول یا انفلوئنس میں اتنی انرجی ڈالیں کہ وہ آپ کے وہ جو سرکل آف کنسرن ہے اس سے بھی بڑا ہو جائے۔ آپ کے اوپر جو سٹیمولس آیا ہے اس نے آپ کو متاثر کیا، آپ کے اندر اتنی انرجی آئے کہ آپ سٹیمولس کو متاثر کر دیں۔ وہ جو محرک آیا ہے باہر سے، اس نے آپ پہ اثر ڈالا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنی آزادی ریکلیم کی، پہلے پاس دے کے، پھر آپ اپنے سرکل آف کنٹرول میں بیٹھے رہے، آپ نے اتنی انرجی، اتنا کنٹرول حاصل کیا کہ وہ محرک آپ پہ اثر انداز ہو رہا تھا، اب آپ محرک پہ اثر انداز ہونا شروع۔ کیا بات! یہ ہے ابتدا، یہ ہے پہلی ہیبٹ، یہ ہے وہ بیج جس کو ڈالنا ہے دل و دماغ کی زمین میں، سینچنا ہے، سنوارنا ہے۔ سینچنا سنوارنا کیسے؟ سرکل آف کنٹرول میں کام کرنا ہے، سرکل آف کنسرن میں کام نہیں کرنا۔ ادھر کریں گے تو مارے جائیں گے، ادھر کریں گے تو آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا، تو آپ کا تقویٰ بڑھتا جائے گا، آپ متقی ہوتے جائیں گے۔ ورنہ ادھر بیٹھیں گے، غیبتیں کریں گے، بچوں کی غیبت کریں گے، بیوی کی غیبت کریں گے، باس کی غیبت کریں گے، کر کچھ نہیں سکتے نا، زبان ہی کھلے گی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے دیکھو آج اس نے یہ برا کر دیا، یہ تو ہے ہی ایسا ہے، بس اسی پہ من بہاتا کھاجا کیا ہے ہمارا؟ مردہ بھائی کا گوشت۔ وہ سرکل آف کنسرن کے اندر یہی سرو کیا جاتا ہے، کھانے کو یہی ڈش دی جاتی ہے، مردہ بھائی کا گوشت، اس کی لاش سے نوچ نوچ کے کھایا جاتا ہے۔ اس سے کوئی پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی؟ نہیں ہونے والی۔
ہاں سرکل آف کنٹرول میں کیا ہے؟ میرے بچے نافرمان ہیں تو ان کو فرما بردار بنانے کا کیا طریقہ ہے، میں نے اس میں کتنا رول پلے کیا ہے، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، یہاں سے شروع کروں نا، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اب پازیٹیو انرجی پیدا ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ انگلینڈ رہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ انگلینڈ میں یہ پرابلم ہے، بیرونی ممالک میں یہ پرابلم ہے کہ جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جو پرانے ہمارے لوگ یہاں سے گاؤں سے اٹھ کے گئے تھے باہر، اور وہ جو وہاں پیدا ہوئے ان کا آپس میں گیپ بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ان کا ایک گروپ ہے، اس گروپ میں بیٹھے تھے، سارے یہی رونا رو رہے تھے، کیا کریں، ہماری اولاد کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں، ہماری بات سنتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مشرقی روایات کیا ہیں۔ تو ہر وقت بیٹھ کے یہی رونا روتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے وہاں، انہوں نے کہا میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں تو اس پہ کام کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں تم کیا کام کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بچوں کے پہ کام یہ شروع کیا کہ پہلے تو بچوں کو سمجھنا شروع کر دیا، جس طرح کے کارٹونز وہ دیکھتے تھے انہوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا، جس طرح کی گیمز وہ کھیلتے تھے، گراؤنڈ میں جاتے تھے ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا، جو فلمیں وہ دیکھتے تھے وہ دیکھنی شروع کر دی، جو گیمز وہ کھیلتے تھے وہ گیمز کھیلنا شروع کر دی۔ کہتے ہمیں سمجھ ہی نہ آئی بچے کرتے کیا۔ آہستہ آہستہ بچوں نے سمجھایا، ابو جی یہ کہا یہ چیز یہ ہے، یہ ہے، آپ پرانی نسل کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا۔ لیکن اس نے کہا نہیں میں سمجھوں گا، جو کچھ تم کر رہے ہو میں یہ کروں گا۔ 5 سال لگائے اس نے، 5 سال اس بات پہ لگایا، بچوں کے ساتھ بچہ بن گیا، بچوں نے اس پہ اعتماد کیا، وہ اپنے باپ کو اب سمجھنے لگ گئے، انہوں نے اس کو اپنا دوست سمجھ لیا، ان کا یہ اب ہماری بات سنتا ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں۔ جب کمیونیکیشن اس لیول پہ آ گئی، اب باپ نے اپنی بات سمجھائی، اس کے 3 بچے تھے، تینوں حافظ قرآن بن گئے، جو بات ہی نہیں سنتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا، سرکل آف کنسرن میں رہنے کے بجائے سرکل آف کنٹرول میں آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے بچوں کو سمجھنا شروع کیا۔ 5 سال لگے اس کو، راتوں رات نہیں ہوتا، ان کو بگڑتے ہوئے ہو سکتا 15 سال لگے، لیکن 5 سال میں انہوں نے بچوں کے ساتھ وہ کمیونیکیشن ڈیولپ کر لی، اور کرنے کے بعد انہوں نے ان کو اپنے راستے پہ ڈال دیا۔ 3 بچے ان کے، تینوں تھے، تینوں حافظ بنے۔ اب بچوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ باپ کیا کہتا ہے۔